سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث رواه الترمذي۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تقاطعوا، تم لوگ آپس میں رشتہ قطع مت کرو، ولا تدابروا، اور آپس میں ناراض ایک دوسرے سے پیٹ مت پھیرو، ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض نہیں کرو، ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے حسد نہیں کرو، وقولوا عباد اللہ اخوانا، اور ہو جاؤ تم اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی، ولا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے ان یحجر اخاہ فوق ثلاث، کہ یہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ رشتہ قطع کرے۔ لیکن اس حدیث میں جو حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں چند امتیوں کو نصیحت کی۔ اس میں سب سے پہلی نصیحت کی کہ رشتہ قطع مت کرو۔ دیکھیں جب انسان کا جھگڑا ہوتا ہے، رشتہ قطع ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ولا تتباغضوا، آپس میں وہ ایک دوسرے سے پیٹ پھیرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بول چال بند ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے پیٹ پھیر کر غصہ ہو جاتے ہیں، اور اس غصہ ہونے کے بدولت ان کے دل میں بغض پیدا ہوتا رہتا ہے، ان کے دل میں بغض پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم دور ہوگے تو تمہارے دلوں میں بغض پیدا ہوگا، ولا تباغضوا، بغض بھی نہیں کرنا، اور جب انسان کو بغض پیدا ہوتا ہے پھر اس کے اندر حسد کی ایک حالت پیدا ہوتی ہے۔ حسد کہتے ہیں پھر اس کو جب وہ انعامات دیکھتا ہے کہ اللہ نے اس کو فلانا نعمت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، اچھے لباس سے نوازا ہے، اولاد سے نوازا ہے، تو وہ دل ہی دل میں اس سے چلتا رہتا ہے، اس کی نعمت سلب ہونے کی انتظار میں، دعاؤں میں لگا رہتا ہے کہ اس کو تو بڑی نعمت نوازی۔ اور بغض اور حسد میں یہی فرق ہے کہ وہ نعمتوں سے جلنے لگتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے دل میں، اس کو کہتے ہیں بغض۔ پھر نفرت پیدا ہونے کے بعد کی جو کیفیت ہے وہ ہے حسد، کہ جب وہ نعمتوں سے اللہ اس کو نوازتے ہیں تو اس کی نعمتوں کا سلب ہونے کی دعائیں، پھر بد دعائیں، اور پھر مناجات، اور پھر نفرتیں اور جلنا، پھر یہ چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں یہ حسد ہوتی ہے۔ دیکھیں حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ شیطان کو بھی اسی حسد کی بیماری نے ہمیشہ کے لیے مخلوق کو نجیب قرار دیا ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ، اللہ نے اپنا ناپسندیدہ اسے لقب دیا ہے۔ وہ کیوں؟ صرف حسد کی وجہ سے۔ ہو کیا تھا حسد؟ کہ میں انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو میں کیوں اسے سجدہ کروں؟ اور جب انہیں نعمتوں سے اللہ رب العزت نوازتے رہے تو وہی دل میں، دماغ میں حسد پیدا ہونے لگ گیا کہ ہم سے کیوں اس کو بڑھا دیا گیا، اس مخلوق کو ہم سے کیوں بڑھا دیا گیا۔ جب یہ حسد پیدا ہوا، حسد کی وجہ سے اسے سجدے سے انکار کر دیا، اور اللہ رب العزت نے سارے یوم آخرت قیامت کے دن کے لیے اپنی رحمتوں سے، انعامات سے اسے دور کر دیا۔ جب اور اس کا ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ لڑائی سے، آپس میں رشتہ قطع کرنے سے، بات چیت۔ دیکھیں اسلام میں بھی 3 دن کی اجازت کی ہوئی، 3 دن سے زیادہ، 3 دن تک انسان، دیکھیں انسان کو اللہ نے کمزور بنایا، کبھی طور پر غصہ آتا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ 1-2 دن بعد وہ غصہ ٹھنڈنے لگتا ہے۔ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ 1-2 دن پہلے جسے آپ لڑائی کرتے ہوئے دیکھیں گے، 2-3 دن
بعد وہ آپس میں مل رہے ہوں گے، پھر معافی تلافی ہو جاتی ہے، انسان کا غصہ اتر جاتا ہے، اس کی طبیعت دوبارہ سے نارمل ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ سے اسے احساس ہوتا ہے ایسا نہ ہوتا تو بہتر ہوگا۔ مگر شیطان کا حملہ ہو، غصہ زیادہ ہو، تکبر ہو، حسد پیدا ہو جائے، دل میں بغض رکھ لے، پھر یہ نفرتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ بلا تقاطعوا، تمہارے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ تم رشتہ قطع رکھو 3 دن سے زیادہ۔ 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے پیٹ پھیر کر بات چیت بند کر کے رشتہ قطع کر کے نہیں رہ سکتا، اس لیے اس سے پہلے ہی صلح صفائی کر لینی چاہیے۔ ہاں احتیاط ایک الگ چیز ہے، اگر انسان تجارت میں کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے ٹھیک ہے، اس سے تجارت نہ کرے۔ ایک انسان کو جب ایک مرتبہ ڈس کیا ہے ٹھیک ہے، دوبارہ اس کے ساتھ تجارت نہ کرے، مگر معاملات نہ کرے، مگر بات چیت ہی بند کر دینا، رشتہ ہی ختم کر دینا، یہ ممانعت۔ یہ دونوں میں فرق ہے، ایک تو معاملات نہیں کرنا اور ایک ہے بات چیت ہی نہیں کرنا۔ معاملات بند کرنے کا حکم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کی طبیعت اس سے نہیں لگتی، آپ کے پارٹنر سے کچھ اختلافات ہو گئے، ناراضگی ہو گئی ہے تو معاملات ختم کر دیں، مگر بات چیت اسی طرح بحال رہے گی۔ جب ملیں گے سلام دعا رہے گی، جب ملیں گے عافیت دوسری کے حال و امان ہوں گے۔ اگر یہ بھی ختم کر دیا پھر سمجھے کہ معاملہ کو الٹ ہے، پھر دلوں میں نفرتیں، پھر یعنی کہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض ہے، وہی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی حدیث میں بھی اسی کا حکم ہے کہ دیکھو ولا تقاطعوا، رشتہ قطع نہیں کرنا، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ نہیں پھیرنی، ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض نہیں رکھنا، ولا تحاسدوا، اور حسد نہیں کرنا، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا ہے۔